السلام علیکم دوستوں آج کو 22 فیبری 2026 ہے اور آج کو قرآن اور سنت کا لیسن نمبر 7 ہے اور الحمدللہ آج کو بہت رمضان المبارک ہے اور رمضان کا چوتھا دن ہے آج کو، اور یہ قرآن اور سنت کا جو لیسن ہے یہ لیسن نمبر 7 یہ رمضان کے اندر فال ہوتا ہے، تو رمضان کے اندر یہ آیا ہے۔ تو آج کا ٹاپک ہے کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا اور زنا کے قریب بھی نہ جانا اور اپنی نگاہیں جھکانا اور ہٹا دینا اگر کسی نامحرم کے اوپر اگر نظر پڑ جائے۔ تو سب سے پہلے قرآن کی طرف آتے ہیں، تو یہ ہے قرآن کی سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 32 ہے یہ، تو یہ کچھ یوں ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اور زنا کے پاس بھی نہ جانا کہ وہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔ یہ تھی سورۃ الاسراء آیت نمبر 32، جسے سورۃ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ اور ابھی اگلی قرآن کی سورت کی طرف آتے ہیں، یہ ہے سورۃ النور آیت نمبر 30 ہے یہ، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آیت کچھ یوں ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ مومن مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزہ ہے، بے شک اللہ باخبر ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ یہ تھی سورۃ نور کی آیت نمبر 30۔ ابھی حدیث کے پارٹ کی طرف آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، تو صحیح البخاری کی طرف آتے ہیں، اور یہ حدیث کچھ یوں ہے کہ قال ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ کتب علی بنی آدم حظہ من الزنا ادراک ذلک لا محالۃ فزنا العین النظر فزنا اللسان المنطق والنفس تمنا وتشتہی والفرج یصدق ذلک کلہ وَيُكَذِّبُهُ۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کے لیے زنا کا حصہ مقرر کر دیا ہے جو وہ لازماً کرے گا۔ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، اور نفس کی تمنا اور آرزو ہے، اور شرمگاہ ان سب کی تصدیق کرتی ہے یا انکار کرتی ہے۔ یہ تھی صحیح البخاری 6243، کتابی حوالہ ہے کتاب 79 حدیث 17 اور والیوم 8 کتاب 74 حدیث 260۔ ابھی اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور یہ حدیث کچھ یوں ہے کہ ان جریر ابن عبد اللہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نظر الفجاءۃ فامرنی ان اصرف بصری۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر محرم کے چہرے پر اچانک نظر پڑنے کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی نگاہیں ہٹانے کا حکم دیا۔ اس کا حوالہ ہے صحیح مسلم 2159A، کتابی حوالہ ہے کتاب 38 حدیث 59 اور کتاب 25 حدیث 5372۔ ابھی اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور یہ حدیث کچھ یوں ہے کہ ان ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا مدرک ذلک لا محالۃ فالعینان زناہما النظر والاذنان
زناہم الاستماع واللسان زناہ القلم والید زناہ البطش والرجل زناہ الخطا والقلب یہوی ویتمنی ویصدق ذلک الفرج ویکذبہ۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زنا کا وہ حصہ مقرر کر دیا ہے جس میں آدمی ملوث ہوگا، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ آنکھ کا زنا شہد انگیز نظر ہے، اور کانوں کا زنا شہد انگیز گیت یا گفتار سنانا ہے، اور زبان کا زنا فاحش کلامی ہے، اور ہاتھ کا زنا شہد انگیز گرفت گلے لگانا ہے، اور پاؤں کا زنا ہے اس جگہ چلنا ہے جہاں وہ زنا کا ارادہ رکھتا ہے اور جس سے وہ دل کی آرزو اور خواہش پر اثر نہیں ڈال سکتا۔ اس کا حوالہ تھا صحیح مسلم 2658A، کتابی حوالہ ہے کتاب 46 حدیث 33 اور کتاب 33 حدیث 6422۔ ابھی اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، اور یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور یہ حدیث کچھ یوں ہے کہ عن ابن بریرہ عن ابیہ رفعہ قال یا علی لا تتبع النظرۃ النظرۃ فإن لک الأولی ولیست لک الآخرۃ۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ابن بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اے علی، ایک نظر کو دوسری نظر سے مت لگاؤ، چونکہ پہلی نظر تمہارے لیے جائز ہے لیکن دوسری نظر نہیں۔ اس کا حوالہ تھا جامع ترمذی 2777، اور کتابی حوالہ تھا کتاب 43 حدیث 47 اور والیوم 5 کتاب 41 حدیث 2777۔ تو ان حدیثوں سے اور قرآن کی آیتوں سے یہ ثابت ہوا کہ زنا کے بالکل قریب بھی نہیں جانا چاہیے اور اپنی شرم گاہ کی خود حفاظت کرنی چاہیے، اور یہ کہ زنا کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی مقرر کر دیا ہے انسانوں کے لیے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات فرمائی تھی کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا، کیونکہ جو لوگ پاکیزہ ہیں وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھ لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جب بھی کسی غیر محرم کے چہرے پر یا ناجائز نظر پڑے تو اسے فوراً یا تو اپنی نگاہیں نیچے کر لو یا اپنی ہٹا لو۔ یہ قرآن اور سنت سے یہ ثابت ہوا، تو امید ہے کہ آپ نے قرآن اور سنت سے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ تو میں آپ سے انشاءاللہ ایک اگلی قرآن اور سنت کی ایپیسوڈ میں ملوں گا، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔